ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصور بھائی کیا حال چال؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ. ہاں، بڑی دیر بعد نظر آئے، کہاں غائب تھے آپ؟ بس تھوڑی سی مصروفیت بشارت بھائی، مزہ ہے کہ ابھی بھی چل رہا ہے تھوڑا بہت کام، لیکن اچھا ویورز کے ٹھیک ہے. آپ نے بڑے اچھے پروگرام بنائے ہیں، تو انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ ریگولر جو ہے ٹائم دیں ہم لوگ. ہاں جی، تاکہ نہیں آپ کی کمی بڑی محسوس ہوئی، اور اس کے بہت شکریہ، بہت آپ کی شکریہ. غیر حاضری میں ہم نے کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہاں نہیں، بڑے اچھے ایپیسوڈز بنے ہیں. ہماری طرف سے. اچھا، آج ایک میسج آیا جی، میڈیا کے اوپر گردش کرتا ہوا مجھے بھی پہنچا ہے. جی وہ میں ایز سچ پڑھ دیتا ہوں جیسا ہے. وہ کہتے ہیں جی، میں حکومت پاکستان کو خبردار کرتا ہوں. واہ. ٹھیک ہے جی، ایک دھمکی میز قسم کا میسج ہے میرا خیال. کو بڑی شخصیت ہی لگتی ہے. ہاں کہ نہیں، میں خبردار کرتا ہوں میرے ادا کردہ ٹیکس کے پیسوں سے. اب پتہ نہیں یہ ٹیکس دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا، یہ بھی پتہ نہیں، کہ میرے ادا کردہ ٹیکس کے پیسوں سے مندر یا کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو تعمیر نہ کیا جائے. میں اس پر اللہ اور رسول کو گواہ بناتا ہوں. الحمدللہ نہ ہی اس کام میں میری کوئی رضامندی شامل ہے، اور نہ ہی میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ میرے یا میرے اہل و عیال کے ادا کردہ ٹیکس کی رقم کو حکومت یا حکومتی ادارے مندروں، گوادروں کی تعمیر یا حرام کاموں میں استعمال کریں. جو کوئی بھی یہ کرے گا، کل قیامت کے دن ایسا کرنے پر اپنے اس فعل کا خود جواب دہ ہوگا. اسلام آباد میں مندر کی تعمیر نامنظور. واہ. ہاں جی، میسج آپ نے سنا ہے جی. یہ بالکل شب میسج تو سنا، اور بڑا وہ شروع جو انداز ہے اس میسج کا وہ بڑا زبردست کیا. اس نے دھمکی امیز کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کھلے بالکل لفظوں میں. پتہ نہیں یہ ہے کون، لیکن جو میں اس میسج سے میں سمجھا ہوں وہ غالباً وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں موصوف جو بھی ہیں کہ ہماری جو بینگ مسلم، مجھے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ بھئی جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح سے ان کی عبادت گاہ کی تعمیر میں یا ان کو رینوویشن کے لیے بھی کسی معنوں میں اس کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہ تو بشار بھائی بڑا مسئلہ. یہ اس چیز کو اگر سیریسلی گورنمنٹ آف پاکستان، اگر میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو وہ سیریسلی لے، اور نہ ہی اس کو لینا چاہیے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمارا میڈیا اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرے گا تو اس میں مزید پاکستان کے جو معاشرہ ہے اس میں پہلے سے ہی فرقہ واریت، اور خاص طور پہ یہ گزشتہ کئی 2-3 دہائیوں سے چرچز کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، ایون بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا تو اس اسنا میں بھی پاکستان میں بھی بعض مندروں کے اوپر مجھے اچھی طرح یاد ہے حملے کیے ہمارے بعض مسلمان پاکستانی بھائیوں نے، اور ان کو بھی مسمار کیا گیا. تو حکومت کے لیے تو دیکھیں، میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں حکومت کے لیے عوام برابر ہونی چاہیے. وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کی سرکار ہے، تو وہاں پر ایک گروپ کو خالی مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کی جائز خواہشات جو ہیں جو پازیٹیو رنگ میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے. اب ٹیکس منی کو تو آپ 1-1 روپے میں آپ نہیں بانٹ سکتے کہ حکومت جو ہے وہ دیکھے کہ جی ہاں بشارت بھائی نے 10 لاکھ دیا تھا تو بشارت بھائی کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، یا منصور ڈار نے جی 20 لاکھ دے دیا. تو یہ تو حکومت کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کے بعد فائنینشیل کمیٹیز ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹیز ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو بہت مین چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ساکھ خراب ہو چکی ہوئی ہے اس کی بحالی کی طرف بھی سوچنا چاہیے. ایسی بات. تو یہ جو میسج ہے یہ انفرادی طور پر تو اس دوست کی سوچ کی حد تک ٹھیک ہے، ان کو حق ہے وہ اپنا سوچے جو بھی سوچنا چاہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، مثبت نہیں ہے. حکومت جو بھی خود فیصلہ کرے سو کرے،
इक्वल राइट्स होने चाहिए। बिल्कुल ये चाहे अब उसमें एक अदारा है, अगर मैं उसका सही मुझे क्या कहते हैं उस अदारे का नाम क्या है, जो ये क्या कहते हैं मसाजिद को भी और ये जो मकबरे हैं या दरबार वगैरह, क्या नाम है उस अदारे का, ये मेरे ज़हन से बिल्कुल नाम उसका निकल गया। ये सारा उसके देखिए वो कितने, मैं यानी कि उसका थोड़ा सा पढ़ रहा था। इमारत मजहबी अमूर के अंडर नहीं आते क्या, बैतुल माल के अंडर आते हैं? नहीं मजहबी, उसका एक उसका नहीं, उसका एक अलग है, उसका सेक्रेटरी अलग है, उसका सेक्रेटरी अलग है। बैत उसमें ये जितने जैसे दाता दरबार वगैरह या दूसरे मुख्तलिफ इस किस्म के जितने भी हैं, तो अब वहां पे भी अगर देखा जाए तो देखे सरकारी तौर पर उनकी सरपरस्ती, और वहां पर लोग जाके बाज मज़ारों के ऊपर, लोग मुसलमान होते हुए मज़ारों के ऊपर, कब्रों के ऊपर सजदे कर रहे हैं। सही। अब वो सजदे करने वाली बात जो है वो मुसलमानों को हजम हो रही है कि ऐसी चीजें वो हुकूमत की सरपरस्ती में चल रही हैं, और वहां से जो पैसा आ रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं है कि उसमें कितनी करप्शन है। मोर देन 70-80% पैसा तो वैसे ही गायब हो जाता है वहां से। बिल्कुल सही है, लेकिन बात है कि सबसे पहले देखना ये चाहिए कि टैक्स जो है बेसिकली वो है क्या, टैक्स की डेफिनेशन क्या है। आप जरा बताएं कि टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठा करती है, आप टैक्स देते हैं, उसका मकसद क्या है? देखिए टैक्स, जब हुकूमत या गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उसके उसके इस्तेमाल जो है हर तरह से, जो मुल्की मामलात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से लेके डिफेंसिव मामलात से लेके, जो तिब्बी मामलात हैं, स्कूल के मामलात हैं, तालीमी तालीमी मामलात हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी कि हर तरह का जो बजट के रिलेटेड काम हैं हुकूमत के, वो उस टैक्सेस से आते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अब ये देखिए एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि बहुत कम शरह है पाकिस्तान में जो लोग टैक्स अदा करते हैं बनिस्बत यूरोपियन ममालिक के। जैसे हम लोग नॉर्वे में रहते हैं, तो नॉर्वे में तो तकरीबन हर जो शहरी है जो जॉब कर रहा है, एक माकूल आमदनी है उसकी, वो बाकायदा जो है वो टैक्स अदा करते हैं। और अगर हम उसको रफली अगर मैं पेश करूं अपने देखने वाले और सुनने वालों के सामने, तो मेरा ख्याल रफली अबाउट 72% जो है हम टैक्स पे करते हैं। जो एक जॉब करने वाला बंदा है 72% तकरीबन हम टैक्स पे करते हैं, जिसमें सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, और तरह के टैक्सेस है। बिल्कुल तो सही। टैक्स तो जरूरी है। टैक्स जरूरी है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चलाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के अदारे उसे चलते हैं, गवर्नमेंट ने कह लें कि जो मैनेजमेंट है उसकी तनख्वाहें गवर्नमेंट ने देनी होती हैं, मतलब ये टैक्स के पैसे ही है ना जिससे वो बिल्कुल बिल्कुल। सारा कुछ लाती है। अगर कोई वेलफेयर कंट्री है तो उसमें टैक्स के पैसों से आपको मजीद सहूलतें जो है वो दी जाती हैं। अच्छा, ये जो इसमें बात की है, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें उसने कहा जी मेरे टैक्स पे। अब अगर एक बंदा जो कि क्रिश्चियन है पाकिस्तान में, वो भी है, वो भी पाकिस्तानी है, हिंदू पाकिस्तान में है, सिख पाकिस्तान में है, वो भी मतलब पाकिस्तानी है, अब वो भी अपना अपना अलहदा से मतलब मैसेज करना शुरू कर दें दूसरे को, जी मेरे टैक्स के पैसों से किसी मदरसे को जो है वो कोई चीज ना लगा के दी जाए, तो उसका ये तो एक्चुअली सोच देखना ये चाहिए हमें कि ये सोच एक्चुअली डेवलप हुई क्यों, और इस शिद्दत में हम इतना आगे तक जा चुके हुए हैं कि ये आवाज़ जो है, ये मैसेज जो आपने पढ़ा है, इससे मिलती जुलती आवाज़ें जो हैं पहले भी, माजी में भी मुख्तलिफ बड़े लेवल के जो सियासतदान हमारी पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं, उनकी तरफ से भी अक़लियतों के लिए ऐसी आवाज़ें आती रही हैं। और वो शिद्दत पसंदी की वजह से मुआशरे में इस लेवल तक शिद्दत पसंदी हो चुकी हुई है कि अब यानी कि मुसलमानों के अंदर इतने ग्रुप हैं कि मुसलमान मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर ही नहीं रहा। तो अभी हमें ये तो देखना मेरे इधर से बात कर रही है, बर्दाश्त करने की क्या बात है, अभी मैं एक वीडियो भी चला सकता हूँ इधर, जिसमें वो किसी जगह पे चंद लोग इकट्ठे हुए तो उधर नमाज का टाइम हो गया तो इमामत का मसला पड़ गया उधर। हाँ तो दो
امام جو ہے وہ اپنی جی اپنی امامت کرواتے رہے ہیں جی، ادھر. میں نے بھی دیکھی ہے. وہ 2 امام کھڑے ہیں آگے اور مختلف پیچھے جماعت ایک ہی ہے لیکن امام 2 کھڑے ہیں. امام 2 کھڑے ہیں, وہ اپنی اپنی علیحدہ سے آوازیں لگا کے علیحدہ سے تلاوت کر رہے ہیں. مطلب واٹ اے نان سینس, کیا چل رہا ہے یہ؟ نہیں, وہی میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں ایکسیپٹنس کی بات ہے. ہمیں اپنی قوم کو سب سے پہلے ایک آئیڈینٹی جو ہے, جو پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے ہمیں آئیڈینٹی دلوائی جی پاکستان کے نام سے کہ بھی ٹھیک ہے آپ پاکستان کے شہری ہیں. اس سے پہلے برٹش انڈین سٹیزن شپ تھی لوگوں کے پاس. جو انڈیا میں رہ گئے ان کو انڈین نیشنلٹی مل گئی, جو پاکستان آ گئے ان کو پاکستانی نیشنلٹی مل گئی. اب بات یہ ہے کہ آئیڈینٹی جو ہے, جس کو نارویج میں تلہرلیت بھی کہہ لیں یا نیشنلٹی جس کو کہتے ہیں ہم نیشنلٹی, ہاں جی, یہ انسان کی پہچان بنتی ہے. اب اس پہچان کے اندر رہتے ہوئے گزشتہ 30 35 40 سالوں میں یہ شدت پسندی کی وجہ سے ہم تفریق در تفریق ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس میں یہ ایک چیز میں تھوڑا سا یہ کیونکہ یہ ہندوؤں کے ٹیمپل کی یا مندر کی بات ہو رہی ہے تو لگے ہاتھ میں بشار بھائی تھوڑا سا اپنے ویورز کو یا دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً 8 سے 9 ملین کے قریب ہندو جو ہیں, ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی وہ ہیں 8 پاکستان سے 9 ملین ہندو کمیونٹی ہے پاکستان میں. جی تقریباً 1.9% جو پاکستان کی آبادی ہے اس کا 1.9% جو ہے وہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان یہ میں ہے. اچھی خاصی آبادی ہے, مطلب اتنی اچھی کم. خاصی آبادی ہے سر, بالکل اچھی خاصی آبادی ہے. اور دنیا میں جو سیکنڈ جو ہے بنگلہ دیش کے بعد, پہلے جب بنگلہ دیش پاکستان اکٹھا ہوا کرتا تھا ایسٹ پاکستان تو سیکنڈ لارجسٹ کنٹری جو شمار ہوتا تھا جہاں پہ سب سے زیادہ ہندو آبادی تھی انڈیا کے بعد, وہ پاکستان تھا. تقریباً 22% تھی بنگلہ دیش میں, اور ویسٹ پاکستان جو تھا یا ابھی ہے پاکستان اس میں 1.3-1.4% تھی. تو جب بنگلہ دیش الگ ہوا ہے تو وہ میجورٹی ہندوؤں کی جو تھی 22% تقریباً وہ ادھر چلے گئی. تو لیکن اب بھی جو ہماری 8 سے 9 ملین ہندو کمیونٹی ہمارا پاکستان, جو پاکستان ان کا ملک ہے, ان کے برابر کے حقوق ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ہر شہری کے پاکستانی کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے. تو اس میں تو کوئی اور سوال ہی نہیں ہے سر. نہیں, لیکن سر ہمارے بعض معذرت کے ساتھ ہمارے بعض کچھ سیاسی لیڈران ایسے ہیں اور خاص طور پہ ہماری مذہبی طبقے کے بعض علماء ایسے ہیں کہ وہ ایسی بعض دفعہ باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ایسی باتیں وہ کریں, اور جس سے اقلیت جو ہے کمیونٹی وہ پھر تھوڑا سا بعض سینس میں ڈیمورلائز بھی ہوتی ہے. حالانکہ وہ پاکستان کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, لیکن جب ایسی باتیں بار بار آتی ہیں تو کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل نہیں, بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. پاکستانی شہری چاہے وہ کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا پاکستان اتنا ہی ہے جتنا دوسروں کا ہے. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو اس طرح کے جو میسیج پھینکنے والے ہیں گروپوں میں یا میڈیا میں, ان کو مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کون سی ان کی سوچ کار فرما ہے, کس چیز کا ان کو علم نہیں ہے. دیکھیں آج کل جو ہے دنیا کے حالات اگر دیکھیں نا تو دنیا میں اسپیشلی یورپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ یورپ میں بھی جو آج زیادہ حکومتیں بنی ہیں وہ رائٹ ونگز کی حکومتیں ہیں جو غیر ملکیوں کے خلاف سمجھی جاتی ہیں. انڈیا میں دیکھ لیں جو حکومت آئی مودی صاحب کی جو سرکار بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ پرو ہندو, حالانکہ انڈیا جو ہے وہ سیکولر کنٹری ہے, وہاں پر پاکستان سے زیادہ سیکولر کنٹری ہے. اور ویسے اسی کا حسن ہے یہ, اس کا مطلب اس کے اپنے حق میں بہتر ہے اس کا سیکولرزم. بالکل, لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ اگر پاکستان میں
پاکستان میں یہ جو خاص طور پہ یہ طبقے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو کہہ لیں کہ وہ جو ان کو سیکھنے کو ملا اپنے علماء سے، کیونکہ ہمارے علماء زیادہ تر جو ہیں ان میں دوسرے خاص طور پہ جن کو کہہ لیں اقلیت جو ہیں ان کو ایکسیپٹ ابھی تک انہوں نے ایز سچ نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، میں تھوڑا سا شاید ٹاپکس میں ہٹ نہ جاؤں، کہ ابھی ریسنٹلی ابھی دیکھیں کہ پچھلے دنوں جب ڈسکشن ہوئی تھی جو اقلیت جو کمیشن تھا اس میں احمدیوں کو شامل کرنے کے حوالے سے، وہ گورنمنٹ کی جو سوچ تھی وہ آئین اور قانون کے مطابق غلط نہیں تھی کہ اگر آپ نے اقلیت قرار دیا ہے تو اس اقلیت کمیشن میں اس گروپ کو شامل ہونا چاہیے. قانون کے مطابق تو بات درست تھی، لیکن اس پہ بھی دیکھیں کہ علماء کا ریئیکشن کتنا ایکسٹریم تھا، بہت زیادہ ایکسٹریم ریئیکشن تھا. تو وہی ذہنی سوچ جو ہے وہ بار بار آپ کو ریپیل کرتی ہے اس چیز سے کہ نہیں یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب اس میں دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ 8 سے 9 ملین ہندو جو ہیں وہ کمیونٹی پاکستان میں رہتے ہیں، اور 420 یا 425 کے قریب جو ٹیمپلز یا مندر تھے جب پاکستان بنا، اور اس میں سے 400 کے قریب جو ہیں وہ بند ہو گئے، اور 20 سے 25 تقریباً یہ تعداد ایسی ہے جو ان کے کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی ان کے استعمال میں تھی. اور یہ بھی جس ٹیمپل کا ذکر ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں جس کی تجویز پیش کی گئی تھی بننے کی، وہ ایکچولی میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا ہے، وہ ٹیمپل پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے پرانا. اس کا میں سنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں اس کی کوئی 2017 میں یہ ایکچولی 2017 میں ایک پلاٹ جو ہے ان کو الاٹ کیا گیا تھا اسی کی ایکسٹینشن کے لیے. تو یہ مندر تو پہلے سے موجود ہے، یہ پرانا مندر ہے، اور اس غالباً یہ شکر پریاں یا سعید پور محلہ ہے، سعید پور علاقہ ہے، ولیج گاؤں، وہاں پر یہ ہے. اور اب تو ایک پراپر سیکٹر بن چکا ہوا ہے. اسلام آباد جو ہے سی ڈی اے نے اس کو پتہ نہیں 2000 کے قریب اسکوائر جو ہے جگہ ان کو جو ہے وہ الاٹ کی ہے ایچ سیکٹر میں. تو وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ان کو جو لوگ تقریباً 500-600 کے قریب ہندو جو ہیں وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور اگر ان کی خدا نخواستہ اگر کسی کو ڈیتھ ہوتی ہے ان کی فیملی میں یا ان کے جاننے والوں میں سے، تو وہ کہاں پر اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی باڈی کو وہ راولپنڈی لے کے جاتے ہیں. اسلام آباد میں کوئی ایسی سہولت ہی موجود نہیں ہے. ہمارا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر مساجد ہیں، چرچ ہیں، لیکن ہندوؤں کے لیے کوئی وہاں پہ مندر موجود نہیں ہے ایسا جس طرح وہ کہہ سکے کہ ہے. لیکن جس مندر کا ذکر ہے یہ پرانا ہے، یہ اس کو اب بڑا کرنے کا پروجیکٹ ہے. یعنی صرف اس کو بڑا کرنے کا پروجیکٹ تھا، کوئی رینوویشن ٹائپ، کوئی یہ نہیں یا رینوویشن کسی، یہ اس میں رینوویشن بھی کہہ لیں کسی حد تک بڑا کرنے کا پروجیکٹ ہے. اور اس پہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا فی الحال ابھی سرکاری طور پر جو ہے 10 کروڑ کی جو ہے وہ منظوری ملی ہے، اور اس کو سرکاری طور پر اس کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، پورا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پازیٹیو ہے، کیونکہ جو دنیا کے پورے حالات چل رہے ہیں یا خاص طور پہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، ہمیں اس وقت ایک قوم بن کے سوچنا ہے. ہمیں مذہبوں کی تقسیم میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ بھی چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے کوئی سیکولر ہے، جو بھی پاکستانی نیشنل ہے یا اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، تو بینگ اے پاکستانی وہ پاکستان کا شہری ہے اور اس کو برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے. بالکل جی، بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. اور یہ جو میسج کرنے والے ہیں جو بھی، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی امانت ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتی ہے ہر شہری کے لیے. اس میں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی کہ میں ہندو کو نہ سپورٹ کروں اور کرسچن کو نہ سپورٹ کروں، مسلمان کو سپورٹ نہ کروں. بدقسمتی سے پاکستان میں کسی خاص سکیم کے تحت
बदकिस्मती से, मतलब इसको क्या करें कि इसकी मतलब इतना दिल दुखता है کہ مولویوں نے عقیدے کے نام پہ بٹوارے کیے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، اور آپس میں ان کے اتنے بٹوارے ہیں، دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کے اتنے مطلب جھگڑے ہیں کہ بیچاری پوری قوم کو، پنجابی میں کہتے ہیں کسے جوگا نہیں چھڑیا. بالکل سر، نہیں درست ہر سے بندہ بیچارہ اسی کشمکش میں ہے کہ مطلب نہ وہ اس کو پورا دین کی سمجھ آ رہی ہے اور نہ وہ اس کو پورا سیکولر رہنا دینا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی جو بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں وہ تو خود سیکولر ٹائپ زندگی بسر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھٹو کو بھی اور دوسرے ٹائپ، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ویسے یہ سیاستدانوں کا کام صرف سیاست کرنا ہے سر، اور لڑوانا ہے اور ووٹ حاصل کرنا ہے. ووٹ حاصل کرنا. اور یہ جو مولوی ہے اس نے اپنے مذہب کو سیاست میں استعمال کر لیا. ذرا سی بات ہوتی ہے جناب علی، گورنمنٹ کے خلاف دھرنا دینا ہو تو فوراً آ جاتے ہیں. ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی اگر کسی جگہ پہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یہ کچھ نہیں کہتا ہے. انہوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا کہ بے ایمانی رشوت کے خلاف ہم دھرنا دیں گے. یہ ایک تربیت کا پہلو نا. صحیح بات. مولوی کیا ہے؟ مولوی ایک، اگر وہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سڑکوں کے اوپر لے کے آتا ہے جی اسلام خطرے میں آ گیا، اسلام خطرے میں نہیں آیا، بیسیکلی ان کا کوئی نہ کوئی سیاسی مفاد جو ہے خطرے میں آیا. اسلام اب سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ لیں، صفائی کی حالت دیکھ لیں، ہسپتالوں میں مریضوں کی حالت دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اتنے شعبے ہیں، مولوی کا کبھی اسلام خطرے میں نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کوئی 95% آبادی پاکستان کی 95% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. ہاں جی، اور اگر 5%، 4 سے 5، یعنی کہ اس میں 5% میں بھی کہہ لو کہ کچھ سیکولر بھی ہیں، تو 95% کو خوف ہے کہ 5% جو ہیں وہ ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں. تو اگر تو اس طرح کی سوچ رکھنی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ دیکھیں ہم جن ویسے ممالک میں کتنی مذاکرہ خیز بات ہے کہ 95% مسلمانوں کو، میرے سے بھی زیادہ ہے شاید، 1% 2% ہے. اگر آپ چلیں دوسرے مذہبوں کی بات نہ کریں، یہ ایک جو احمدی فرقہ ہے اس کی بات ہی کر لیتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ فرقہ دوسرے حالانکہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ مانو، جو تم کہتے ہو. سر ان کو تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کو تو اقلیت قرار دلوا دیا، پھر وہاں پر بھی صبر نہیں ہوا، پھر آگے بھی قوانین بنوائے، پھر اب صورتحال تو اب یہ لگ رہی ہے کہ ان کو کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے تم مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی نہیں کر سکتے. اب ہمارے کہنے پہ وہی چیز ہے کہ اب ہم نے تمہیں کتا تو کہہ دیا، معذرت کے ساتھ شاید یہ سخت الفاظ ہو جائیں، اب تم اب کتے کی طرح بھونک کے بھی دکھاؤ. تو معذرت کے ساتھ یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہے. اب دیکھیں 1% 2% ادھر احمدی جماعت ہوگی، مطلب کہنے کو باقیوں کی چلو مذہبوں کی بات بعد میں کرتے ہیں. 1% کی وجہ سے آپ 95% کو کیا یار نہیں، اس کی وجہ نا کیا ان کو آئیڈینٹی دی نہیں ہے نا، امت بننے ہی نہیں دیا. بشارت بھائی ان کو امت بننے ہی نہیں دیا. اگر کاش ان کو اس قابل ہم نے، ہمارے اداروں نے، تعلیمی ادارے خاص طور پہ تعلیم اگر ہر جگہ پہنچی ہوتی، تعلیم کے ساتھ ظاہری بات ہے شعور بھی انسان میں بڑھتا ہے. ابھی بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، خاص طور پہ سندھ کی اگر بات کریں، ایک بہت بڑی آبادی ہے وہ ایسے علاقے میں رہتی ہے جہاں پر پانی کئی میل تک پانی جو ہے پینے کا پانی بھی اویلیبل نہیں ہے. درست. تو وہاں پر ان بیچاروں کے لیے وہی چیز آتی ہے کہ شعور یا مذہب کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہے.
تو ٹائم لگے گا. یہ بالکل صحیح بات ہے. جو 70 سال وقت گزر گیا, حکومتیں آتی رہی, ہر حکومت اپنی اپنی جگہ کچھ فائدے اٹھا کے چلے گئی, کچھ کوشش کرتی رہی, لیکن جو موجودہ حکومت ہے, میں ذاتی طور پر میں ڈائریکٹلی اس کا کوئی ذاتی میں کوئی سپورٹر نہیں ہوں, لیکن میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایک خلوص نیت سے ایک محنتی انسان ہے. وہ درست کوشش کر رہے ہیں, درست. کوشش کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ پاکستان کو ایک امت, ایک اچھی قوم بنائیں اپنی حکومت کے اندر رہتے ہوئے. یس. تو ٹائم لگے گا, لیکن ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے بحثیت پاکستانی ہونے کے سوچیں ایک دوسرے کے بارے میں, نہ کہ ہم بٹوارے کا سوچیں کہ میرا ٹیکس جو ہے وہ میرے پہ خرچ ہوگا, بشارت بھائی اس کا حصہ نہیں لے سکتے. بڑی مطلب یہ مذاکرہ خیز قسم کا ویسے یہ میسج پھر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, بلکہ چند گروپوں کے اوپر مجھے ایک ہی طرف سے آیا. اچھا ویسے ایک بات ہے, پاکستان کا اگر مسئلہ آج تک ملا کا اسلام خطرے میں آ جائے, 70 سال میں ان کو ان کی صفائی نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے, ان کے ادارے ٹھیک, ملا جو ہے 70 سال میں کچھ نہیں کر سکا, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ شروع کا پاکستان اور آج کا پاکستان میں آپ فرق دیکھیں گے تو آج کا پاکستان مزید تنزلی میں گرا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو ملا ہے نا, یہ پاکستان کو پیچھے لے کے جا رہا ہے. اس کا یہ موٹو ہے, اس سے جان چھڑا لیں کسی طریقے سے. اور پاکستانی عوام, خدا کا واسطہ ہے, اگر ملا کی وجہ سے جن کا کہ ہائے روز اسلام خطرے میں آ جاتا ہے, اور ابھی تک 70 سالوں میں ملا اس کو ٹھیک نہیں کر سکا, آپ یقین کر لیں اگلے 700 سال میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور اگر مطلب دیکھیں لوجک کی بات ہے, لوجک 70 سالوں میں ٹھیک نہیں نہ کر سکے, اس کا مطلب ہے سم تھنگ از ٹیریبلی رانگ. اس کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو پاکستان کی عوام, گورنمنٹ اور باشعور لوگ اس کو پلیز ریکٹیفائی کر لیں. ملا کا اسلام کو خطرہ نہیں ہو سکتا. ملا اور اسلام دو مختلف چیزیں ہیں نا, ملا اور اسلام دو مختلف چیزیں, دو الگ دنیا ہیں. ملا ازم جو ہے وہ ایک گالی ہے, معذرت کے ساتھ, لیکن علماء کی میں بات نہیں کر رہا, میں ملاؤں کی بات کر رہا ہوں. ملا اور اسلام دو مختلف چیزیں ہیں. بہت سے اچھے قابل عالم جو ہیں موجود ہیں, جو اچھی باتیں بتانے والے بھی ہیں, کرنے والے بھی ہیں, لیکن جو جب تک یہ ملازم جو ہے ہمارے ملک میں ہماری عوام کے اوپر, ان کے دماغوں کے اوپر, میں نے جیسے ابھی بشار بھائی پروگرام شروع کرنے سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں تقریباً 3.5 ملین مساجد ہیں, 3.5 ملین مساجد ہیں, اور آبادی کے تناسب سے اگر آپ دیکھیں تو 67 ایوریج جو نکل رہی ہے وہ 67 نمازی پر مسجد, 67 نمازی ہر مسجد کے حصے میں آ رہے ہیں, یعنی کہ اس قدر زیادہ مساجد ہیں. اور ہندوؤں کے حساب سے اگر میں بات کروں, کیونکہ ٹیمپل کی بات ہو رہی تھی اور ٹیکس کی بات ہو رہی تھی, تو 8 سے 9 ملین آبادی ان کی ہے, اور 420 مندر تھے جب پاکستان بنا, اور ان میں سے 400 کے قریب مندر جو ویسے بند تھے, اور 20-25 جو کھلے بھی ہوئے تھے. تو آپ ذرا ایوریج نکال لیں, 8-9 ملین کو اگر آپ وہ 420 پہ بھی تقسیم کریں تو کتنے ہزاروں میں جا کے بات بنتی ہے. تو یہ تو پھر بیلنس جو ہے نہیں ہے. ہمارا آئین اجازت دے رہا ہے ہر پاکستانی کو اس کے مذہب اور اس کے دین کے مطابق جو ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت. بالکل جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو گورنمنٹ ملا کے کہنے پہ یہ جو آئے دن نئی سے نئی شکیں بناتی رہتی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ مذہب سے بالکل علیحدہ ہو جائے اور ایکولی اپنی قانون کی رٹ جو قائم کرے, ہر ایک کو ایک ہی تھالی میں رکھے, ایک ہی لیول پہ ٹریٹ کرے ایز اے پاکستانی. مذہب ہر ایک کا علیحدہ مسئلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ میرا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کہاں استعمال کرتی ہے یہ اس کی ثابت ہے, میں نے ٹیکس دے دیا. بالکل صحیح.
ٹھیک ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ایز اے شہری، میرا فرض ادا ہو گیا، مجھے اس کا جو ثواب تھا وہ مل گیا. اب آگے ان کی دیکھیں گورنمنٹ یہی چاہے گی وہ ایمانداری سے کہیں نہ کہیں خرچ ہوگا، اپنی مطلب مرضی سے وہ جہاں پہ ضرورت ہوگی خرچ کریں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے لیکن یہ جس شخص نے بھی یہ میسج ڈالا ہے، اللہ کرے وہ ہمارا یہ پروگرام ان تک پہنچے اور وہ اس پروگرام کو سنیں تو شاید ان تک ہماری یہ بات پہنچ پائے. وہ یہ کہ اگر انہوں نے یہ کویسچن مارک یا کویسچن ریز کرنا بھی تھا کہ ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ ان کی نظر میں جائز کہاں پر خرچ ہونے چاہیے اور کہاں پر ناجائز خرچ ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو پھر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پروٹوکول کی جو 100 گاڑیاں نواز شریف صاحب باہر نکلتے تھے تو 100 گاڑیاں جب جاتی تھیں، ان کی صاحبزادی جب نکلتی تھیں تو 50 گاڑیاں جا رہی ہیں، شہزادے نکل رہے ہیں تو 50 گاڑیاں جا رہی ہیں پروٹوکول کی. تو لنڈن آ رہے ہیں تو سڑک کراس کرنے کے لیے ان کو ریڈ سگنل سے گرین کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس جو ہے وہ ہماری عوام جو ہے وہ یہ دیکھے کہ ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا، ہم ایز اے قوم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں. یہ ہم بہت اس ضروری بات کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ پاکستانی عوام کو سمجھ لینا چاہیے. ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان کے اتنا بڑا پروٹوکول جو ہے وہ ان کو دے. ایون کہ پچھلے دنوں ایک ریویو آیا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں وہ کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں. بیسیکلی عوام کی خدمت کے لیے آگے آنا یا پارلیمنٹ کا ممبر بننا، قومی اسمبلی کا ممبر بننا، سیاست میں آنا عوام کی خدمت کے لیے ایک آپ کے لیے اعزاز ہونا چاہیے کہ یار مجھے اس چیز کا مطلب مجھے خوشی ہے کہ مجھے اعزاز ملا کہ میں خدمت خلق کر سکوں. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ سوچ ہی مختلف ہے. وہاں پہ آتے ہیں جی پروٹوکول کے لیے، وہاں پہ آتے ہیں کرپشن کے لیے. مطلب واٹ از دس؟ یہ جب تک گراؤنڈ بزنس لیول سے چینج نہ بنایا تھا نا. سوچے آپ نہیں نکل سکتے ان کے رنگ سے. نہیں بزنس انہوں نے ایکچولی وہ بزنس بنایا ہوا تھا نا. میں اس چیز کو تھوڑا سا یہ بھی ویورز کے لیے بتا کہ اب جیسے ابھی یہ تو ایک مندر کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اب یہ ایک بڑی پازیٹیو جو بات ہو رہی ہے یا ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو 400 مندر بند تھے ان کو بھی ان کی جو کمیونٹی کی کمیٹی ہے ان کے تعاون سے جو ہے وہ ان کو واپس ری اوپن کرنے کے جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. تاکہ وہ کمیونٹی جو ہے اپنا اس لحاظ سے دیکھیں، وہ چیز ہے وہ پاکستانی ہے. جب آئین کہہ رہا ہے کہ ان کو مکمل مذہبی آزادی ہے تو پھر وہ ان کو وہ ماحول ان کو ملنا چاہیے. اور وہ کیوں نہیں ان کو ہم بحثیت کوئی پاکستانی شک نہیں سر جی، بالکل ماحول ملنا چاہیے. یہی اسلامی تعلیم ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں گردوارے بھی گیا ہوں، میں ٹیمپل میں بھی گیا ہوں، سب کی جگہ مطلب ہر گورنمنٹ جو ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کہاں جا کے کیا عبادت کرتے ہیں. اگر آپ اسٹیٹ کے ساتھ مخلص ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹ آپ کی عزت کرے گی. تو مصور میں میرا خیال پروگرام کافی لمبا ہو جاتا ہے، ذرا شارٹ میں ایک اس کو وائنڈ اپ کر دیں آپ. میں آخر پہ صرف اتنے کہنا چاہوں کہ دیکھیں ایز اے سٹیزن میرے صرف اتنا کام ہے کہ میں لا کے مطابق ہر اس کا قانون کا احترام کروں، اور اگر میری آمدنی اتنی ہے اور میرے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے تو میں ٹیکس پے کروں. اور ٹیکس پے کرنے کے بعد میرا یہ کام نہیں باقی بچتا کہ میں اس کو گورنمنٹ کو جو ہے کٹہرے پہ کھڑا کر لوں کہ ہاں بھی آپ لوگوں نے پیسے کہاں پہ خرچ کرنے ہیں کہاں پر نہیں کرنے. نہ ہی یہ کسی بھی ملک میں انفرادی طور پر کوئی شخص اس طرح پوچھنے کا مجاز ہے، اور نہ ہی اس طرح حکومتیں چلا کرتی ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ ہم لوگ ایز اے ایک پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے سب کو پاکستانی ہونے کی نظر سے دیکھیں اور ایک امت ایک قوم بن کے جو ہیں اچھے طریقے سے ہم رہیں. یہ بس آخری میرا ایک پیسج ہے. بالکل، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. بہت ہی پیارا میسج آپ نے دیا. دوستو
پاکستانی بن کر صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ سارے پاکستانی ہیں, آپ کو سارے بندے ایک جیسے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کا کیا عقیدہ ہے, وہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا, اس سے میرا خیال ہے کسی کو بھی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات اور ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو بالکل جڑ سے ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ کو فرقے کے اوپر جو ہے وہ نفرت کرنے کو کہہ رہا ہے کسی سے, فرقے کی بنیاد کے اوپر, تو پلیز اس سے جان چھڑائیں. اپنی حکومت کے ساتھ جہاں بھی آپ رہتے ہیں, ایک حدیث بھی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جہاں بھی جائیں, جس ملک میں بھی رہیں, پاکستان میں رہیں, جتنے وہ لوگ رہتے ہیں ادھر, وہ سارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ نہ کرے. اس کے ساتھ ہی دوستوں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ منصور بھائی. شکریہ مشال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.